مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے حافظ اکبر علی گردیزوی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دیاں دو صورتاں علماء تشریف فرمانے مادنا قرار عرض کرنا چاہنا دو صورتاں نے، ایک جسمانی بعثت مصطفیٰ، ایک روحانی۔ جڑے سانو کہتے ہیں نا تسی میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کے حضور کے وصال تے روئے سن، واقعی روئے سن، ایدے کوئی شک نہیں۔ صحابہ روئے بلکہ کئی صحابہ بے ہوش ہوئے، قسم خدا دی، پناہ خدا دی، اوکھے زخم جدائیاں، پچھلے لوگ جدائیاں کو دن دے گئے دہائیاں، لمبی رات جدائیاں والی پل پر سکیاں بھانے تے جیڑا لوگ عشق دا کہتی سوئی درد پچھانے کوٹھے تے چڑھویک فریدہ گھر گھر لگی آگے تو سمجھیا ہے کہ میں لٹی پر لٹیا سارا صحابہ کیوں روئے؟ جدو حضور دا ظاہری وصال مبارک ہویا کہ صحابہ کیوں روئے؟ توجہ کریں گے کیوں؟ اس واسطے روئے کہ جدو بلال اذان پڑھتے سن تے حضور حجرے جو آکے سامنے بیٹھے سن ان حضور نے جسمانی طور پہ سامنے آکے نہیں بیٹھا، نہیں سمجھ آئی تو ان حضور سامنے آکے نہیں بیٹھا لگے، غزوات تے ڈال جاتے سن صحابہ اسی ہونے گلیاں حضور دے قدم لگن تو معلوم ہو گئی ہیں، جسمانی طور سے حضوروں نے نقلیاں چنے گزر گئی۔ اس واسطے روتے سن کہ حضور ظاہری طور پہ نظر نہیں آن گے، صحابہ اس تو روتے سن کہ حضور جسمانی طور پہ سب نظر نہیں آ رہے، اسی کیوں روئیے؟ ساٹھے کو تے جسمانی طور پہ آئے ہی نہیں، ساٹھے کو تے آئے نے روحانی طور پہ، نہیں سمجھ آئی، ساٹھے کو جسمانی طور پہ نہیں آئے، ساٹھے کو آقا آئے روحانی طور پہ، اور رب کعبہ کی قسم صحابہ اس واسطے روتے سن حضور جسمانی طور پہ ہن واپس نہیں آؤں گے، اسی کیوں روئیے؟ جدوں سے ساٹھے کو آئے دوبارہ گئے کدھر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ ہم توجہ کریں جیڑے بندے اس گل سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی مکے وچ حضور تشریف لے آئے نے تے مکے والے نے تے جھنڈے نہیں لائے، انہاں تے خوشیاں نہیں کیتیاں میلاد دیاں، تے تسی کیوں کردے ہو؟ پڑھے لکھے حضرات تسی میں تواڈے کوئی پوچھ لینا، جدوں حضور مکے وچ تشریف لے آئے سن تے مکے والے مسلمان سن، مومن سن یا کافر سن؟ انہاں نوں تے پتہ سارے نے، تسی بولو نا، تواڈے کو پوچھنا کی سن؟ کافر۔ ہن نبی پاک دا میلاد کافر تے نہیں مناندے، میں کیا انہاں نہیں منایا اسی تو تے اسی منا رہے ہیں، انہاں جڑا کام نہیں کیتا وہ اسی کر رہے ہیں، وہ کافر سن تے نہیں سن منا رہے، اسی مومن ہو کے منانے ہیں تے اعلان کر کے لوگاں نوں دسنے ہیں نبی دا میلاد کافر نہیں مناتے، مومن مناتے، نبی دا میلاد کافر نہیں مناتے، مومن مناتے۔ بیت اللہ شریف کے توجہ کریں، حضور دی آمد تے آتش کدے بجھ گئے تے بت کدے ٹہ گئے، بت زمین تے آگئے، آتش کدے بجھ گئے تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے بیت اللہ شریف تے چٹا لگ گیا، تو جو ہے اللہ نے چندے لوائے حضور دی دیدار، بیت اللہ شریف تے چٹا لگ گیا۔ اچھا بت کدے اور آتش کدے؟ آتش کدے بجھے تے بت زمین تے ڈگے کیوں؟ او سن کفر دے اڈے، وہ کی سن کفر دے اڈے،
جدوں حضور کی ولادت ہوئی تے کفر دے اگے ختم ہو گئے تے بیت اللہ تے چٹا لگا سارے بیٹھیا کیوں اے بھی ایمان دا مرکز دنیا والوں کو دس دیتا ہے حضور کے میلاد تے جڑے آتش کدے تے بچ کدے ہوتے وہ ختم ہو جاتے تے جڑے ایمان دے مرکز ہوتے ہیں انہوں میں خوشیاں ہوتی ہیں آج بھی کسی مسیح کو ربیع الاول کے مہینے جب 12 ربیع الاول والے دن تالا لگیا ویکھو نا اپنی مسیحاں چٹیاں لگیاں ویکھو تو سمجھ لیا کرو جہے کفر کے اڈے ہوتے ہیں انہوں نے نبی کے میلاد میں موت پی جاتی ہے جہے ایمان والے ہوتے ہیں انہوں نے خوشیاں آ جاتی ہیں انہوں واسطے خوشیاں آ جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوئے پھر بہت سارے لوگ ساڑھے کے سوال کرتے ہیں ربیع النور شریف کی 12 کی چھٹی کر دے ہو تو جلوس کر دے ایک کتنے لکھے آئے قرآن پاک سورہ بقرہ شریف کی تفسیر پڑھ کے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ جائے تو جس دریا پہ جو مچھلی رہی سی وہ دے کنارے ہوتے بستی والے رہتے سن جڑے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے سن اور ہفتے والے دن وہ مچھلی اس کنارے تے ہوتی سی جنہیں پیٹ وچ اللہ کا نبی موجود ہے اللہ نے فرمایا وہ بستی والے ہفتے والے دن تو سب مچھلی کا شکار نہیں کرنا یا اللہ کی کریے فرمایا چھٹی کرو یا اللہ کیوں فرمایا ہفتے میں اس کنارے پہ وہ مچھلی ہوتی ہے جنہیں پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے اللہ کر چھڑیا کوئی پاک ہستی یا مبارک دن آ جائے تو چھٹی کرانا میں رب دی سنت ہے کہندے نے جلوس کر دے اے بڑی مزیدار گل سن جدوں مچھلی ہفتے والے دن اس کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا میں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جنہیں پیٹ میں اللہ کا نبی سبحان اللہ جملے ایک بار پھر دینا چاہنا جدوں مچھلی اس کنارے تے ہوندی سی جنہیں پیٹ میں اللہ کا نبی ہے پورے دریا میں مچھلیاں اکٹھ بنا کے جلوس لے کے نکلدیاں سن اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی کا طواف کردیاں سن جنہیں پیٹ میں اللہ کا نبی ہے تو میں دسن لگا اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نوں پنجابی وچ تسی ٹٹو آکھدے ہو وہ کی کردے سن جدوں مچھلیاں اکٹھ بنا کے جدوں مچھلیاں جلوس لے کے نکلدیاں سن وہ نال نہیں سن ٹردے کنارے چ پوچھے دے کے گڑیں وہ نال نہیں سن ٹردے گڑیں بڑا کرتے سن روڑا بڑا پاتے سن گڑیں شرک ہے بدعت ہے شرک گڑیں بڑا کرتے سن نال نہیں سن ٹردے تسی آکھو گے شاہ جی مچھلیاں کیوں نکلدیاں سن وہ حلالی سن نہ حلالی تے نبی دی عظمت نوں جاندیاں سن مینڈک سن حرامی نبی دی عظمت نوں نہیں سن جاندے اسی 12 دا جلوس کڈ کے اعلان کر کے دستے ہیں جنہاں حلالی ویکھنے ہون یا رسول اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت 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 علماء حق اہل سنت جو ہے اللہ کا قرآن کا ہے اما بنعمت ربک فحدث قیامت والے دن اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کے لاکھ نعمتاں نے جنہاں کو اسی گننا شروع کر دئیے تو نہیں گن سکتے مثلا ہاتھ نعمت اکھا نعمت زبان نعمت پیر نعمت اولاد نعمت دولت نعمت توجہ ہے تھوڑی
یعنی گننا شروع کر دیے تو نہیں گن سکتے. اللہ فرماتا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. چرچا انہوں نہیں کرتے کہ 5-7 بندے ایک کمرے چ وڑ جان اندروں مارن کنڈی چپ کر کے ایک دوسرے وال اکھاں پاڑ دے رہے. یہ چرچا اچھی بولو یار. یہ چرچا کیوں آخر اج جی تصا محفل ذکر میلاد سجایا تو لوگوں کو اعلان کر کے دسیا بینر چھپوائے ذکر میلاد آیا جو گلی بازار پیغام پہنچایا. فار ایگزامپل دولت نعمت ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکلے. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے ڈریے پی جائے تو دولت اس نعمت کا چرچا کرنا شروع کر دے تو لوگوں نے دسے ہو میرے کو 1 کروڑ روپیہ جی وہ 1 کروڑ روپیہ نے ایک گلیے سے چرچا کرتا لگے گا دوجی کسی لنگڑی نہیں دے. اولاد نعمت ہے. ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے اعلان کرے وہ میرے 5 پتر جے تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ہمیں چلیا رولا پے تیرے 5 نے تو کی ہوا گانے کے 8 نے. مالکہ دولت کا چرچا کریے تیری نعمت لوگ کھو لیں تے جی اولاد کا چرچا کریے تو لوگ مذاق کر دیں. مولا یہ تو فرما کیڑی نعمت کے چرچے کا حکم دیتا ہی فرمایا جی صدقے تینوں کائنات دیاں یہ سارا نعمتاں دتیاں وہ دے آن تے چرچے کریا کر پھر ساری نعمتاں دا حق ادا ہو جائے. اس ایک نعمت کے چرچے کر اللہ جنہیں اللہ عطا کی ساری کا حق ادا ہوا. پھر قیامت والے دن ہر نعمت کے متعلق ساڈے کو سوال کرتا ہے پوچھے گا ہاتھ دیتے سن قرآن پکڑنے واسطے چوری کرتا رہے اکھاں دیتی سن روضہ رسول کی زیارت واسطے غیر عورت وال تکتا رہے اور پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے سینما ہال چل کے جانا رہے زبان دیتی سی تینوں قرآن پڑھنے واسطے پھر تو گاڑی کلو چوری کرتا رہے. دولت دیتی سی تینوں نبی دے میلاد تے خرچ کرنے واسطے تو کنجریاں تے خرچ کرتا رہے. اور تینوں اولاد دیتی سی کہ تو قرآن دی تعلیم دے میں دین دی تعلیم تو انہوں ایکٹر بنا چھڑیا. اور مسلمانوں جے چھوٹی نعمت کے متعلق اللہ قیامت والے دن پوچھے گا کہ جدے صدقے اللہ نے ساری نعمتاں دتیاں کیا اے نہیں پوچھے گا وہ تے آن دیاں خوشیاں بھی مناتا رہے کہ نہیں مناتا. بلا شبہ اگر ساری نعمتوں کے متعلق پوچھا جانا ہے تو پھر اس نعمت اعلیٰ کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کیا وہ عورتیں خوشیاں کرتا رہے کہ نہیں کرتا رہے. یہ سارے کو پوچھا جانا ہے. اس بات دسیا تھا کہ فضل ساڈے کوئی چنڈے کوئی نہیں اللہ سانو باواں دتیاں. ٹھیک ہے جدو قیامت والے دن اس محفل کا ذکر ہونا نا انہاں کہنا مولا انہاں کوئی چنڈے تے کوئی نہیں سن یہ سانو ہی لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دی نعتاں پڑھتے رہے جے گواہیاں پی گئیاں تے بیڑے باہر ہو جانے. سارے باواں اتنے رکھو فضل میری باواں نہیں لانیاں منہ میں بولنا فضل کیا چاہیے بیٹھے ہو آواز ایڈی کی ہونی چاہیے ایمانداری نہ دسو اتنے تو گونج پہ جانی چاہیے فضل کیا چاہیے مل گئے مل گئے مصطفیٰ
کائنات نے یہ نور عطا فرمایا دلے رکھو میرے پیٹ جنوان کے دلے جدو اللہ نے یہ نور منو عطا فرمایا جسم میں چوکا شوان دے ہلے جڑی دیوار دے کھوڑوں دی گزرنیاں کرو تو سکرم دیا آنا حضرات توجہ کرو ایک دن حضرت اپنے مطلب بلایا بلا کے فرمایا بیٹی تیرے کھوڑوں پچھوان دے ہلے ہو گئے نے عرض کے تے بابا پاک تے کدی گئی پچھوان تے کھنے آکے لانیاں پر ایک گان ضرور جدوں در اپنے کائنات نے ایک نور عطا فرمایا پتہ میں نونے کوئی نہیں یہ پچھوان کتھوں آؤں گی پتہ نہیں کتھوں آیا پتہ نہیں فرمایا عرض کیتی بابا جان جدوں کھاتے جانا جدوں پانی لین جاندیاں سن کدی انتظار کر کے نہیں سن گئیاں جا کے ڈول وچ سٹ کے پھر محنت کر کے باہر کر دیاں سن پھر سراں تے چت کے او لے کے اونیاں سن جدوں رب کائنات میں اللہ نے عطا فرمایا جدوں دا نور اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے فرماندیاں نے میں خود کنارے تے جاندی ہاں خود دا پانی میرے ول لے کے اپنے کنارے تے آ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج بہت سارے لوگ نے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے متعلق انہاں دے عقیدے ٹھیک نہیں اور تقریر کر کے برملا کرنے سنی کرنے نبی دے والدین مومن کوئی وہ مومن کے میں ہو گئے میں ایک جگہ تے کیا بندہ تقریر پہ کرے وہ مومن کے میں ہو گئے انہاں تے کلمہ نہیں پڑھیا وہ تے مسلمان ہی نہیں وہ مومن کے میں ہو گئے وہ لوگوں انہاں تے ہوتے جلدی ہے ہی جنت جو جائے گا جڑا کلمہ پڑھے گا وہ تواڈے مقدر بڑے چنگے نے جنت وچ جانا اوتھے دودھ دیاں نہراں ہونگیاں اوتھے پھل کھان دے ارادے نال اگے کرو گے پھل تواڈے ہاتھ وچ آ جانا اوتھے تانوں مچھلی دا گوشت کھوایا جانا کہ مولوی ایتھے رک جا یہ تے مینوں بھی پتہ ہے کل قیامت والے دن جدوں جنت وچ بندہ جائے گا اوتھے دودھ دیاں نہراں ہونگیاں اوتھے فروٹ ہوئے گا پر ایک گل دا جواب تے دے اوتھے تانوں مچھلی دا گوشت کھوایا جانا اینا تے دس لے مچھلی جنتی ہے مولوی صاحب مچھلی کا گوشت کھوایا جانا یہ جنتی ہے انہوں نے شاعری جنتی میں کہا کہ میں قرآن نہیں پڑھیا میں کیا پڑھیا اندر جب پڑھیا ہوں تو انہوں پتہ لگ جاتا میں کہا تم دس اندر جی یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ چ رہے اللہ نے نبی کی برکت نال مچھلی کو جنتی بنا دیتا ہے میں کیا بدبختہ اپنے عقیدے تے غور کر جب مچھلی کے پیٹ چلیا نبی یونس علیہ السلام 40 دن قیام کرے مچھلی جنتی ہے آمنہ پاک دا کی مقام ہے جتے پیٹ نبیاں دا سردار 9 مہینے قیام کرتا ہے مرحبا تیرے گھر پتر جبے دے نام رکھے عبداللہ کسی دے دادے دا نام عبداللہ کسی دے چاچے دا نام عبداللہ کسی دے بھیو دا نام عبداللہ کسی دے پتر دا نام عبداللہ اور میں کیا پاگلا وہ 20 صدیہ کو بعد تیرے چاچے بابے تے پتر دا نام عبداللہ
تم آنکھیں چلتی ہے نبی دے نام دے طلب دے آتی کیا صدیاں بعد تو دھی دا نام نہ رکھے کسی دی امی دا نام ہے نا کسی دی دادی دا نام ہے امن والی آئے اور باپ عبداللہ ہوئے تو ماں ہوئے امن والی اتنے کفر پھیرے پا سکتا انہوں ایمان والی آنکھیں انہوں جنتی آنکھیں حضرت آمنہ دا کی مقام کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا اور اصحاب کی پوری مضبوطی نالے جملہ دینا چاہنا اگر نبی دے باپے مومن نہیں نا تو پھر کائنات ہے کوئی مومن آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہے تو بچو اوڑی اوڑی آنکھوں زبان اللہ کے سائی نہ نکل تھکے تھکے تو نہیں نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے ہو انہیں کہ تسی ویچ بیٹھے ہو تو انہیں پتہ لگنا نہیں اس کی آنکھوں کی کر رہے ہیں سبحان اللہ کھونچی میری تقریر دی آخری لبات کھونچی آنکھوں سبحان اللہ میرے نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ پاک آپ فرماندے ہیں نبی آگے مبارک بادیاں دے دے ایک دن کنڈی کھڑکی میں دروازہ کھولیا تو ایک راز کا بزرگ کھڑے میں کہنے آمینہ مبارک ہو میں کہا بابا جی میں تو جان دی نہیں نہ کسی محلے چلن دے ہو نہ بستی ہے جی تھی کون فرماندے نے میں ابو البشر تجدی بشارت دینا ہے وہ خیر البشر بن گیا اور تو پھر اس بندے دے دیتے جڑا آج بھی آپ کے حضور کے ملاد کی خوشی کو مناتے ہیں میں کہ قرآن پڑھی اگر تیسا نے قوم اکٹھا کر دیا تھا وَمَا بَشَّرَمْ رسول یا بھئی بن ما اسمہ احمد میں تو انہوں بشارت دے رہے میں تو انہوں بشارت دے رہے بشارت مانا خوشی کی خبر میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد ایک شانوں والا عظمتوں والا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں میں تو اپنی پوچھ دینا کہ تسی انہوں پوچھو بشارت سوتگیاں نے کرا کی بھئی بشارت ہے فوتگیاں نے کرا کی لیے کہ خوشیاں نے کرا کہ حضرت عیسیٰ ایمان دے گئے چنو دس گئے حضور دی آمد دی خوشیاں خبرہ اور میں جتیاں نے کہ جب آ جائے تو سیوے خوشیاں منایا کرے تو سامیوں دی آمد تو خوشیاں کر رہی ہے حضرت آمینہ پاک فرمانیہ نے 4 بیٹیاں میرے کوڑ آ گئی حضرات سے جو کرو نہ کچھ بیویوں کا ایک بول کے کہہ رہی ہے میرا نام حوا دوسری کہہ رہی ہے میرا نام حاجہ تیسری کہہ رہی ہے میرا نام مریم تھوڑی رون ہی ہوتا ہے میں تماکے والا ہو گیا ہمیں یہ ہو گیا آواز یہ بھی نہیں سن رہے کھ اللہ حضرات جو کرو میں نہ کہہ دیا 4 بیویاں آ گئیاں میں پوچھ کر کون ایک کہہ دیا میرا نام حوا دوسری کہہ دیا میرا نام حاجرہ تیسری کہہ دیا میرا نام مریم چوتھی کہہ دیا میرا نام آسیہ آپ فرماتے ہیں پوچھ کر بڑے بڑے مرتبے بڑے مقام میں اتنے کلے آیا ہوں انہیں کیا باقی ساتھ مرتبے بڑے مقام میں اور اللہ فرمایا یہ بی بی ہو اگر اور مقام لانا جی مکے جاؤ میرے آخری تفصیلی فاطمہ بڑھ جدی خادمہ حوا پڑے جدی خادمہ حاجرہ پڑے جدی خادمہ مریم پڑے جدی خادمہ آسیہ پڑے انہا خادمہ دے مقام دے مخدومہ دا کی مقام ہوئے ایسے واسطے کرنے او دے روزے جی او تھا کوئی او دے روزے جی او تھا کوئی سونے جیا پوت کوئی او سونے جیا پوت کوئی او دی ماں جئی او ماں کوئی ماں سونے جیا پوت کوئی
اس نبی دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا. حضرت آمنہ کہندیاں نے توجہ کرو میرے وچوں نور خارج ہویا. اور نبی پاک دی پھپھی جان حضرت صفیہ آ گئیاں. آپ فرماندیاں بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے دائی بچے دا ناڑو کٹ دی ہے. ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے بے کے حیران رہ گئی. آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہ. ایک بندہ کہتا شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی. وہ جو ہے ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی. مولوی جی ہے ہی کوئی نہیں سی. دلیل کی میں کیا بچہ ماں دے پیٹ چھپے انہوں ناڑو دے ذریعے خوراک ماں دے پیٹ وچوں منتقل بچے دے پیٹ چھپے. یعنی انج کہلو بچہ ماں دے پیٹ وچ خوراک دا محتاج ہوتا ہے. جس واسطے ہوتا ناڑو ہوتا ہے. میرا نبی نور ماں دے پیٹ وچ خوراک دی محتاجی نہیں سی. اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی. پھر فرماندے نے غسل دین دا ارادہ کیتا ہے. آقا دی ولیل زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے نے. آواز آئی اینو غسل نہیں دینا اے محبوب ہے اساں غسل تے دے کے چلے. فرماندیاں نے میں سرما پان کا ارادہ کیتا ہے. آقا نے اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لائیاں فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ کا کجرا پایا ہے. فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ کا کجرا پایا ہے. سارے اے ہوئی آخدے میں سارے اے ہوئی آخدے میں واہ واہ رب نے یار سجایا. سارے اے ہوئی آخدے میں واہ واہ رب نے یار سجایا. رات حضرت آمنہ کہہ دیا حضور نو گود چ لیا. آقا بار بار زمین والے جان کی کوشش کر دیں. میں ہاتھ چھڑے آقا زمین تے تشریف لے گئے. حضور نے پیشانی پاک زمین تے رکھی ہے. ننے ننے لب ہل رہے نے. ننے ننے لب ہل رہے نے. آپ فرماندیاں نے میں کن لایا آواز آتی ہے اللہم اغفر لأمی اللہم اغفر لأمی. اللہ میری امت نو بخش دے. اللہ امت نو بخش دے. میں کہ پتہ نہیں امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پر رب کائنات نے نبی ایسا عطا فرمایا جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. جلوہ طور نظر آتا ہے. کاش اور طور نظر آتا ہے. جب بھی میں انہیں تصور میں لاتا ہوں مجھ کو نور ہی نور نظر آتا ہے. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت. وہ جو ہے توجہ کریں ساری تقریر پیچھے جدو حضرت حلیمہ پاک حضور لے کے گئیاں تے حلیمہ دی ایک خالہ دی بیٹی سی او دا نام سی خولہ. وہ عتبہ تے شیبہ دو مکے دے سردار سن کافر انہاں دے پتر لے کے تے لوکاں بیبیاں نو دس دی پھرے محلے داراں. توجہ کر جا آخری گل تقریر موقع لوکاں نو دس دی پھرے محلے داراں بیبیاں لو جی حلیمہ بھی تے پتر لے کے آئی ہے جدے سر تے بار بھی کوئی نہیں انہوں کی لبڑے والا تے میں سرداراں دے پتر لے کے آئی تے رج سونے تے رج انعام ملنے.
کسی نے بی بی حلیمہ پاک کو دس دیتا بھئی خولا گڑی گڑی بازار بازار کرائیں جا کے بیبیاں نے گلن کر دی ہے حلیمہ یتیم لے کے آ گئی ہے کی لبڑی حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک دن خولا نو بازار چکا کیا نی خولا میں سنے تو بڑیاں گلن کرنی ہے تو میں سردارہ دے پتر لے کے آئی ہیں دیوتا بچہ یتیم ہے خبردار میرے لال دے متعلق گل نہ کریں جے تم اپنے بیٹے سونے سمجھ نہیں ہے آپ نے کہا میں نہیں دیکھا تیرے کڈے سونے ہن حلیمہ خولا نال چلی گئیاں جدوں اندر داخل ہوئیاں خولا نے جا کے پتراں دے منہ تو کپڑا پرن کیتا ہن بیبیاں دے پہچانن دی حس بڑی باریک ہوندی بچہ ہوئے گا پہلے پیدا تے تخمینے لگنے شروع ہو جان گے کیا کرے تے جے رنگ دا ہوئے گا نا چٹا کیا کھڑیاں نانے تے گیا جے رنگ دا کالا ہوگا تو کہن گیا دادے تے چلا گیا جے نک ہوئے گا پینا تو کہن گیا نک چاچے تے گیا تے جے طریقہ ہوئے گا تو کہن گیا ماموں جان تے یہ فطری عمل ایسا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا نا فرما دیا بڑے سنوائیے ہو تسی بھی سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں اینوں دی گل کرنی اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ورگے خولا بڑا غصہ چڑھیا ہوئے گا فرما باشر سون کی جا رہی ایوی نقص کٹانگی ایوی نقص کٹانگی ایوی کمی کٹانگی ایوی کجی کٹانگی آنکھوں گی تیرے پتر چاہی نقص ہے تیرے پتر چاہی کمی ہے تیرے پتر چاہی کجی ہے سوچ دیا حضرت حلیمہ دے پیڑے داخل ہوئی حضرت حلیمہ پاک نے جدو سونے دے چہرے تو کپڑا پرن کیتا نا تے خولا دی نظران ٹیک گئیاں ہن نہ بول دیئے نہ چال دیئے نہ اپنے چال دیکھی جا رہی اور نہ دیکھی جا رہی حضرت حلیمہ کی کر دی نہیں خولا چوپ آجی میں تُسی چوپ فرمایا نہیں خولا ہاں نہیں بول دی نہیں انہیں بولن جگہ چھڑے ماجے مدن گورا سودن نیچی نظریں کن کی خبریں دکھلاتے پھابن سناتے سوخن اور جیت گیا گورا دان وجہ میرا محبوب نہیں جتا جب بیخ کے چھن شرماوے بجلی ڈر کا نشانہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے جے ہو جاوے بچ کل شکل سارا کچھ سیس نواوے جے رکھے ہاتھ بچ پھلا ہاتھ پھلا بچ غال جاوے جے ہو جاوے سیر چمن ترتیب لفظ جاوے ترتیب لفظ جاوے ایٹا سونا باہی سانو کدرے نظر سانو کدرے نظر بولا سانو کدرے نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شانہ کر مقام اسی ساری زندگی بیان کر رہی ہے سمک جانا آقا دی شان مقام ختم میں آخر کے پیغام دینا چاہنا میلاد باقی چاہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈر جیڑا بندہ 5 ویلے پڑھے سمجھو انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نہ پڑھے انہیں ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڈے آقا ساڈے تے ناراض ہو جائے کیونکہ چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ پڑھنے ہی پڑھا انشاءاللہ پڑھنے ہی پڑھا ایک دن کو بندہ کہے 2000 روپیہ لے کے داڑھی مول آخر کا 10,000 نہیں دے تو نہیں ملنی کیوں آتا گرو کی سنت حالانکہ وہ گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے وہ کرم جھوٹا ہے وہ جھوٹے گرو کی انہی گل منتا ہے اسی پیسے اپنی جیب وچوں بھی ادا کریے تو داڑھی نہیں مناتا وہ مسلمانوں ساڈا نبی سچا ساڈا دین سچا اسی سچے ہتھوں پیسے دے کے داڑھی منوا دینا بڈھے بڈھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے
اتنے پھٹکڑی لوا دیں تے جے قبر وچ پوچھتے ہیں ماں جن کا قبول وفی آدھی ہے راجو تے حضور فرما دیتا یہ جے کو کی پوچھتے ہو یہ تے چہرے میرے غلاماں بڑا نہیں کوئی جواب دے سکیں گے قبر میں سبحان اللہ بول چھڈو شہیدو دے سکنے کو جواب تو پھر سانو چہرے ہوتے حضور کی سنت بھی سجانی چاہیے والدین کا احترام کرو جڑا بندہ ماپیاں کا بے ادب لو کدی جنت وچ نہیں جا سکتا میں سانگلا ہل تو آیا ہوں میں تانوں نہیں جانتا میری تہاڈی پہلی ملاقات میں ہاں بھی سید زادہ تے مسافر بھی میں تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے سچی دسیا جائے تو میرا قد چھوٹا ہو گیا کیوں ہے بولو تو صحیح میرا قد چھوٹا ہو گیا میں سادات چ نکل گیا وہ بیلیو جو میں تمہیں نہیں جانتا میں تھوڑے کے ہاتھ جوڑے میرا قد چھوٹا نہیں ہوا تو جی گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تھوڑے بھی قد چھوٹے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سب محمد توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین